خال عمری کٹا کر پڑھیے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ نے نعت پاک بہت سماعت کی اور اس وقت بھی سن رہے تھے، لیکن نعت کے تعلق سے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن حضرت علامہ مولانا اسلم الہی صاحب کے گفتگو کے تعلق سے میں ضرور کہوں گا. میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی اچھی بات اور انتہائی تقریب فہم، یعنی جس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. الحمدللہ بات کو آپ بتا رہے تھے. میں نے جمعہ کے دن یہ اعلان کیا تھا کہ ان الجنت مشتاق علی خمسۃ نفر ہے: طالب القرآن، حافظ اللسان، مطعم الجیان و مفتی العریان، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور زبان کی حفاظت کرنے والا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا. جب اتنا کہا گیا تو جبریل کہتے ہیں آپ رک جائیے. کہا کہ فاطمہ من صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ جنت خوش نصیب مسلمان کے لیے انتظار کر رہی ہے جو حبیب پاک پر درود و سلام پڑھتا ہے. میں نے کہا 8 سال کی زندگی میں کسی تنظیم نے، کسی ادارے نے یا ہمارے مسجد کمیٹی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آج اعلان کرو، لیکن میں یہ اعلان کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ ربیع الاول شریف کے سبب سے عید و بقرعید جیسا تہوار، قرآن جیسی مقدس کتاب یا اسلامی تہوار ملے. آج اتفاق اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ربیع الاول شریف خود مقدس تاریخ ہے اور جمعہ کے دن مقدس دن میں واقع ہوئی ہے. لہذا میں کروں گا کہ آج اجتماعی طور پر تم سلام پڑھو اور آج جو مسجد سے نکلے گا وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ عاشق رسول کون ہے. تو امام صاحب پر چاقو اور چھری چلانا تو بڑا آسان ہے، اس لیے کہ وہ تیرے ٹکڑے پہ چلتا ہے. لیکن اس کو کیا نہیں سنا گستاخ رسول کے تعلق سے غدار ہے، شیطان ہے، کیا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، دنیا کے معاملات جب ہم کسی سے طے کرتے ہیں اور مخاطب جب میرے معیار پر نہیں اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بات و نفی کی کیفیت اس لیے جاری ہوئی ہے کہ یقیناً کہیں کمی ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو جب دنیا کے معاملات میں خون چرا کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ایسا ویسا گمان کرنے لگتے ہیں. تو جو نبی کے سلام کے بارے میں کچھ کہے تو اس کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں گمان کرنا چاہیے. میں نے تو اس دن یہی کہا تھا اور آج میں میرے رسول پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو نبی سے محبت نہیں کرتا ہے وہ انسانیت کے لائق ہی نہیں ہے. انسان اور آدمی کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. سن لیجیے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور کسی ضرورت کے پیش نظر آپ رک جاتے ہیں. قافلہ اتنا زیادہ دور ہو گیا کہ گرتے راہ بھی نہیں پا سکے کہ اس راستے پر چلوں جس راستے پر قافلہ گیا. اللہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے گزرنا شروع کر دیتے ہیں. جنگل میں جب تشریف لے جاتے ہیں ایک شیر سنگھارتا ہوا سامنے آ جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، شیر سنگھارتا ہوا انسان کے سامنے میں کیوں آتا ہے؟ گلاب کا پھول لے کر کے، کیا گجرا لے کر کے، کیا گلدستہ لے کر کے پہنانے کے لیے، سواگتم اور ویلکم کرنے کے لیے ہرگز نہیں. آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ شیر انسان کو چیرنے کے لیے آتا ہے، انسان کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، انسان کو مطمئن اجل بنانے کے لیے آتا ہے، انسان کے وجود کو مٹانے کے لیے آتا ہے. لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابا حارث، عربی میں 3 لفظ ہے
اسد کا معنی شیر، حارث کا معنی شیر، لیث کا معنی شیر۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں یا ابا حارث انا مولا محمد، تم کس کے لیے سنگھارتے ہو؟ میں تو محمد کا غلام ہوں۔ اللہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا، شیر سنگھارنا بند کیا اور دور کو نیچے کیا، اور اس کے بعد حضرت سفینہ کی زندگی کو دانت میں پکڑ کر کے اور قافلہ کے راستے پر کھڑا کر دیا کہ اسی راستے پر چلے جائیے، آپ منزل کو پہنچ جائیں گے۔ تو سفینہ کی انہوں نے عزت، شیر نے عزت نہیں کیا بلکہ محبت رسول کی عزت دیکھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہی انسانیت کے لائق ہے اور انسان کہنے کے قابل ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ شیطان ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہی چند جملے ہیں جس کو میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی نفرت کی دیوار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اور انتظام کار اور یہاں کے سارے مربیان لائق سب مبارکباد ہیں جنہوں نے جلوس محمدی کے حسین موقع سے اتنا زیادہ سجاوٹ اور اتنی لائٹنگ، اتنی روشنیوں کا انتظام کیا، اور اتنے لوگ دل جمعی کے ساتھ اتنی رات تک بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو اور ساری عورتوں کے دامن مراد کو گوہر آواز سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیہ سورہ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ ختم ہو کہیے آمین اب رب کرے قبول جواب ہم پڑھیں ہر روز ہر شب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ سبھی حضرات اللہ شریف ایک مرتبہ شریف اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة على رسول صلى الله عليه وسلم يا إله العالمين. عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے رستم گمتی کے نوجوان بچوں نے مل کر دامن دین میں سکھ نے حصہ لے کر مولائے کائنات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے کا اہتمام کیا. یا الہ العالمین یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الوحار پیش کیے گئے، بعد وہ سارے خیر کیے گئے، صلاۃ و سلام نبی پاک کی بارگاہ کرم میں عرض کیا گیا. یا الہ العالمین یہ تمام اعمال صالحہ اور یہ تمام طرح کی سجاوٹیں اور یہ تمام طرح کی رعنائیاں اور یہ تمام طرح کی مشقتیں اور محنتیں اور دلوں کی اخلاق یا الہ العالمین سب کے سب تیری بارگاہ میں حاضر ہے، پیش ہے صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے، تو اسے قبول فرما لے. اور یہ تمام